پبلک میں کیسے کرنے والی باتیں تو نہیں ہوتی، لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو کچھ پتہ بھی چلے کہ میں ایک زمانے میں گھس جایا کرتا تھا. جب کوئی لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بچوں پہ جادو ہو گیا، جن ہو گیا، میں کہتا چلو ان دا مڈل آف دا نائٹ آئی یوزڈ ٹو ٹریول ٹو مائلز، مینی مائلز ٹو گو ٹو دیٹ پلیس اینڈ آئی یوزڈ ٹو کاؤنٹر دوز ایول فورسز. اور میں پھر اپنا جو رقیہ کا مجھے پروسیس آتا ہوتا تھا، میں اس رقیہ کے پروسیس سے ان لوگوں کے ان کالے جادو اور جنات کے اثروں کو فائٹ کیا کرتا تھا. اور اس لیول پہ فائٹ کیا کرتا تھا کہ پیپل یوز ٹو تھنک کہ میرے ساتھ کوئی اللہ کی غیبی مدد موجود ہے، جو میں کوئی دم درود پیر فقیر کو گدی لے کے بیٹھا ہوں کہ میں لوگوں کے کالے جادو بھی ٹھیک کر رہا ہوں، جنات کے اثر بھی ختم کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں. There was a time I used to do that on daily basis so much so کہ ہم یہ اسلام آباد میں رہتے تھے تو وہاں رش لگ جایا کرتا تھا. لوگ سورہ رحمان کتنی خوبصورت سورہ ہے کہ اس کا اثر نہ صرف آپ پہ ہوتا ہے بلکہ اس کا اثر آپ کے نفس پہ کتنا ڈائریکٹلی ہوتا ہے. کیونکہ آپ کا نفس سنتا ہے اسی طرح سے اس صورت کو جیسے آپ سن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں اس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایڈریس ہو رہا ہوتا ہے. اور جب وہ ایڈریس ہو رہا ہوتا ہے، پچھلے دنوں میں نے دیکھا تھا کوئی ڈاکٹر صاحب ہے پاکستان کے، وہ جو ہے باقاعدہ سورہ رحمان سے لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو ان کی سمجھ سے تو بالا تھا کہ وہ کیسے ٹریٹ ہوتا ہے. میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں، اللہ کرے کہ آپ کے لسنر جو ہیں وہ اس چیز کو اسی اسپرٹ سے سمجھیں کہ جیسے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. ہائی اسپرٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نفس جو ہے، آپ کا جن جو ہے، وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ اسٹیبلش کرتا ہے. تو آپ تین فورسز کے ساتھ اپنی بیماری کو فائٹ کرتے ہیں: ایک امیون سسٹم، ایک آپ کا موریل جو آپ کا یقین ہوتا ہے جس کو ہم توکل کہتے ہیں، اور ایک آپ کا پھر ہائی اسپرٹ ہو رہا ہے جس پہ آپ کا نفس اس کو فائٹ کرنے کے لیے یہ تین فورسز جڑ جاتی ہیں. اس لیے سورہ رحمان کی تلاوت بیماروں کو بہت جلدی شفا دے دیتی ہے. جی، یہ جو بلیک میجک ہوتا ہے نا، کالا جادو جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کالا جادو جو ہوتا ہے، یہ اب دیکھیں نا، یہ آپ نے اچھا سوال کر دیا کیونکہ اس سے دا کانسیپٹ آف جن ود آور باڈیز اور بھی زیادہ الیبریٹ ہو جائے گا. رائٹ، ایگزیکٹلی. جن جو ہے نا، جتنے بھی جنات مخلوق کی صورت میں دنیا میں آئے ہیں، چاہے وہ ابلیس ہو یا اس کے الائڈ جنات ہوں، یا چاہے وہ پازیٹیو سائڈ کے شرفا جن ہوں، جنہوں نے قرآن پاک کو جب سنا تھا پہلی دفعہ، قرآن پاک کے نزول کو سنا اور وہ مسلمان ہو گئے. سورہ جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو تلاوت کی صدائیں جب آسمانوں پہ گونجی تھی تو جنات نے وہ سنی، اور ان میں سے کچھ جن تھے جنہوں نے وہ اس کے شہر میں آ کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کیا، اور نہ صرف تسلیم کیا بلکہ جھک گئے سجدوں میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ماننے والے بن گئے. یہ تھے کچھ لمیٹڈ اچھے جن جو آج بھی کسی نہ کسی صورت میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور آج بھی ڈیلی بیسس پہ جیسے انسان اسلام قبول کرتے ہیں اسی طرح جنات بھی اسلام قبول کرتے ہیں. اور آج بھی جس طرح سے اسلام میں سے لوگ نکل کے مرتد ہو جاتے ہیں اسی طرح جنات بھی مرتد ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو ایڈریس کیا ہے تو بڑی ہی سملیرٹیز کے ساتھ ایڈریس کیا ہے کہ ان دونوں میں وہ صفات پائی جاتی ہیں، ان دونوں مخلوقات میں وہ صفات پائی جاتی ہیں کہ جو کسی بھی اٹریکشن یا کسی بھی ریپلشن کی بیسس پہ اپنے آپ کو کسی طرف لے کے جاتے ہیں، چاہے وہ مٹیریل اور ورلڈلی سکسیس کی بیسس پہ دین سے دور ہوتے ہیں، یا چاہے وہ آخرت کے ڈر سے دین کے قریب ہو. تو جنات اور انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورتی سے کئی جگہ تو ایک ہی آیت میں لیا ہے. جیسے میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا، سورہ الاعراف کی 179 آیت جو ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، اور ہم نے بنائے کچھ اکثر من الجن والانس، بنائے ہی جہنم کے لیے ہیں. یا سورہ رحمان کو جب آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا اس کی عربی پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت سنتے ہیں تو آپ کو حیرانگی ہوتی ہے. اس کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں تو وہ آپ کو ایگزیکٹلی تقریباً تمام کے تمام مفسرین، تمام کے تمام مسالک کے مفسرین جو ہے متفق ہیں کہ یہ سورہ رحمان جو ہے یہ ایڈریس ہی انسان اور جنوں دونوں کو کرتی ہے. اب میرے جیسے لوگ جو ہوتے ہیں یا جو اہل تصوف کے لوگ ہیں، میں نے اپنے سے قریب اہل تصوف کی فکر کو پایا ہے یا اہل تصوف کی فکر کے قریب اپنے آپ کو اس لیے پایا ہے کیونکہ وہ ذرا ان ڈیپتھ فلسفے کو ٹچ کرتے ہیں. تو اہل تصوف یہ کہتے ہیں سورہ رحمان کے بارے میں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو یہ سورہ ایڈریس کی ہے تو اس میں یہ جن و انس صرف ایز مخلوق، دو مخلوقات کو ایڈریس نہیں کیا بلکہ انسان کو
جب سورت انسان یہ سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو انسان کے ساتھ جو اٹیچ جن ہے اس کی بھی اس میں ٹریننگ اسی طرح ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر وہ ہمارا سے لوامہ تک جانا چاہے یا انسان اپنے جن کو لے کے جانا چاہے تو سورہ رحمان از دا کی سورہ. یہ میں آپ سب کے آپ کے آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ سورہ رحمان کتنی خوبصورت سورہ ہے کہ اس کا اثر نہ صرف آپ پہ ہوتا ہے بلکہ اس کا اثر آپ کے نفس پہ کتنا ڈائریکٹلی ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا نفس سنتا ہے اسی طرح سے اس صورت کو جیسے آپ سن رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں اس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, وہ ایڈریس ہو رہا ہوتا ہے. اور جب وہ ایڈریس ہو رہا ہوتا ہے, ایک سیکنڈ رکیے گا جی, اور جب وہ ایڈریس ہو رہا ہوتا ہے تو آف کورس اس کو اس کے اوپر افیکٹ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے. آپ سوچیں اس بات کو, اس کی گریوٹی کو لوگ نہیں سمجھتے. آج بھی جب خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر کالے جادو کا افیکٹ آتا ہے یا کسی کے جو کچھ لگتا ہے کہ نظر بھی لگ گئی ہے, کسی کی حسد کی نظر یا انوی کی نظر لگ گئی ہے, کسی کو رشک کی نظر لگ گئی ہے, تو سورہ رحمان جو ہے وہ باقاعدہ ایک ٹریٹمنٹ کی طرح پرسکرائب کی جاتی ہے. علماء جو سمجھدار علماء ہوتے ہیں, جو باشعور علماء ہوتے ہیں, وہ سورہ رحمان کو کے وظیفے کو پرسکرائب کرتے ہیں ایز میڈیسن. اور پچھلے دنوں میں نے دیکھا تھا کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں پاکستان کے, وہ جو ہے باقاعدہ سورہ رحمان سے لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو ان کی سمجھ سے تو بالا تھا کہ وہ کیسے ٹریٹ ہوتا ہے. میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں, اللہ کرے کہ آپ کے لسنر جو ہیں وہ اس چیز کو اسی اسپرٹ سے سمجھیں کہ جیسے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. ہماری جو نفسیاتی ہماری جو بیماریاں ہیں نا باسط بھائی, فزیکل ایلمنٹس, اس میں سے 70 to 80% بیماریوں کا علاج جو ہے وہ ہمارا دماغ کرتا ہے. کیسے بھلا؟ جب ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا مورال کو بوسٹ کرنا, کہ یار میں آئی کین ڈو اٹ, آئی کین فائٹ اٹ, اینڈ دیر از نتھنگ بگر دین دا ول پاور آف مین, اور اس طرح کر کے آپ اپنے آپ کو مائنڈ اوور میٹر, مائنڈ اوور باڈی کا کانسیپٹ لے کے آتے ہیں. سائنس کا ایک کانسیپٹ ہے مائنڈ اوور میٹر کا, دیٹ اف یو ریئلی ریئلی کانسنٹریٹ you can do miracles, you can do certain things which defy the concepts of physics and chemistry and biology. میٹر جو ہے وہ اس کا بیہیویئر چینج کر دیتے ہیں آپ اپنے آپ کو کنسنٹریشن ہائی لیول پہ. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, جب آپ کو کوئی مرض لاحق ہوتا ہے اور آپ سورہ رحمان سنتے ہیں تو وہ نہ صرف آپ کو ایک ریلیف دیتی ہے سورہ, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن بنتا ہے, بلکہ آپ کا جو نفس ہے, جو شیطان آپ کے ساتھ جو جن ہے, وہ تک اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے اتنا بھروسہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ آپ ڈبل دا فورس کے ساتھ اپنی بیماری کو فائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کا ایک امیون سسٹم جو فزیکلی آپ کے مسکولر لیول پہ کام کر رہا ہوتا ہے, آپ کا ایک ہائی مورال جو آپ کو آپ کے امیون سسٹم کو بہت انرجی دیتا ہے, اور پھر آپ کا یہ ہائی اسپرٹ ہونا. یہ دیکھیں یہ گورا بڑا سیاڑا ہے, اس نے ہائی اسپرٹ ورڈ یوز کیا ہے, ہائی سول ورڈ یوز نہیں کیا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اسپرٹ جو ہے یہ کوئی اور بینگ ہے, سول کوئی اور چیز ہے. ہائی اسپرٹ ہونے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نفس جو ہے, آپ کا جن جو ہے, وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ اسٹیبلش کرتا ہے. تو آپ 3 فورسز کے ساتھ اپنی بیماری کو فائٹ کرتے ہیں, کہ امیون سسٹم, ایک آپ کا مورال جو آپ کا یقین ہوتا ہے جس کو ہم توکل کہتے ہیں, اور ایک آپ کا پھر ہائی اسپرٹ ہو رہا ہے جس پہ آپ کا نفس اس کو فائٹ کرنے کے لیے. یہ 3 فورسز جڑ جاتی ہیں, اس لیے سورہ رحمان کی تلاوت بیماروں کو بہت جلدی شفا دے دیتی ہے. اب آتا ہوں میں آپ کے اوریجنل کوسچن پہ, بلیک میجک والے پہ. بلیک میجک جب بھی ہوتا ہے راشد بھائی, تو وہ آپ کا یہ جو جن ہوتا ہے جس کو ہم نفس کہتے ہیں, اس جن کی ویکنس کی بیسس پہ ہوتا ہے. جن لوگوں کا اسپرٹ نفس بہت وہ لوامہ سے آگے جا کے مطمئنہ پہ آ چکا ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں ان کے اوپر جادو کا بھی اثر اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح ایک عام شخص کے اوپر ہوتا ہے, کیونکہ اس نے اپنی شیلڈ کو اتنا پکا کر لیا ہوتا ہے, وہ نفس کو جن کو اتنا پکا کر لیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے, محسوس کر سکتا ہے. جب کسی کے موکلات آ کے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک
گارڈ ڈاگ کی طرح، اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے ڈاگ اس کو، لیکن the loyalty of a dog is something that can be used as a proverb، کہ ایک گارڈ ڈاگ کی طرح آپ کو، آپ کے ساتھ لائل ہو کے آپ کے سوئے میں بھی آپ کے خلاف آنے والے موکلات کو آپ کا جن فائٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کا جن کس کس لیول پہ آپ کو فائٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کے حق میں اور آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہوں یہ وہ ایسپیکٹ ہے جو لوگ لا علمی کی وجہ سے ان چیزوں کے اوپر کام ہی نہیں کرتے۔ واجد بھائی، میں ایک زمانے میں نا لوگوں کے ساتھ باقاعدہ انٹریکٹ کرتا تھا، یہ پبلک میں کیسے کرنے والی باتیں تو نہیں ہوتی، لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو کچھ کچھ پتہ بھی چلے کہ میں ایک زمانے میں گھس جایا کرتا تھا جب کوئی لوگ کہتے تھے نا ہمارے بچوں پہ جادو ہو گیا، جن ہو گیا، میں کہتا چلو ان دا مڈل آف دا نائٹ آئی یوز ٹو ٹریول ٹو مائلز، مینی مائلز ٹو گو ٹو دیٹ پلیس اینڈ آئی یوز ٹو کاؤنٹر دوز ایول فورسز، اور میں پھر اپنا جو رقیہ کا مجھے پروسیس آتا ہوتا تھا، میں اس رقیہ کے پروسیس سے ان لوگوں کے ان کالے جادو اور جنات کے اثروں کو فائٹ کیا کرتا تھا، اور اس لیول پہ فائٹ کیا کرتا تھا کہ پیپل یوز ٹو تھنک کہ میرے ساتھ کوئی اللہ کی غیبی مدد موجود ہے، جو میں کوئی دم درود پیر فقیر کو گدی لے کے بیٹھا ہوں کہ میں لوگوں کے کالے جادو بھی ٹھیک کر رہا ہوں، جنات کے اثر بھی ختم کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں۔ There was a time I used to do that on daily basis so much so کہ یہ اسلام آباد میں رہتے تھے تو وہاں رش لگ جایا کرتا تھا، لوگ آ جایا کرتے تھے کہ اوشا جی اے مسئلہ ہے، شاہ جی ہے کرو شاہ، میں کہتا ہوں خدا دا واسطہ ہے آپ لوگ اس چیز کو ہوں سیکھیں سمجھیں، قرآن آپ کو یہ سکھاتا ہے، اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے، every moment is born every moment is born with these میں نے آپ کو اس ٹائم بتایا ہے کہ ٹیبل every moment is born with these sort of powers within oneself, and every ہوں moment is gifted and granted with the verses of Quran inside in the soul and outside in the shape of Quran. All we need to do is believe in them and use these things and put them to the right use to serve people, not to یہ جو عاملوں والی حرکتیں، یہ دیکھیں ان لوگ، میں تو لوگوں کو تانا دیتا ہوں شریف شرفا کو کہ تم سے زیادہ ایمان عقیدہ تو عامل اپنے کالے علم پہ رکھتا ہے، تم اپنے قرآن پہ اتنا ہوں عقیدہ نہیں رکھتے ہو، کیونکہ وہ ہوں قرآن کی ورسز کوئی نعوذ باللہ استغفر اللہ الٹا کر کے ڈیسیکریٹ کر کے کالا جادو بنایا جاتا ہے۔ یہ کالے جادو کے کانسیپٹ بھی یہ قرآن کے ساتھ ہی قرآن پاک کی آیات کے ساتھ ہی آل فول کر کے تو یہ اپنا کالا جادو کریٹ کرتے ہیں، تبھی تو کالے جادو کو کرنے کے لیے ایمان کے دائرے سے باہر نکلنا واجب ہے۔ ایک مومن کالا جادو کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے لیے ایسی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں جو ایمان سے ہی باہر نکال دیتی ہیں آپ کو۔ میں اس لیے ان کو کھلا کافر کہتا ہوں، ان عاملوں کو، کہ یہ کافر ہوتے ہیں، یہ قرآن کے ساتھ جو کرتے ہیں، قرآن کی آیات کے ساتھ جو کرتے ہیں کالا جادو کرنے کے لیے، یہ پہلے کفر کرتے ہیں بعد میں کالا جادو کرتے ہیں۔ ان کو تو طاقتیں ہی تب ملتی ہیں جب جب ایمان سے باہر نکلتے ہیں اور کفری حرکتیں کرتے ہیں۔ تو مسلمان جو ہے اس کا توکل نہیں ہے، وہ قرآن پڑھتا نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اس کا نفس کیا ہے، اس کے نفس کی طاقت کیا ہے، اس کو عالم کہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں اور جاؤ جاؤ جن کوئی شے نہیں ہوتی اور کوئی ایسی ڈرامہ ہے یہ، اور ان کو اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ جب ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو انہیں جولا کے پاس جا رہے ہوتے ہیں علاج کرنے کے لیے، جن کو کا پتہ نہیں ہوتا، جو ان کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں قرآن پڑھا ہوا تھا، آپ نے کبھی پڑھا نہیں، اور ذریعہ باشمی جیسے لوگ جب آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار کیسی دیو ملائی باتیں خلائی باتیں کرتا ہے۔ اچھا یہی خلائی ہوں باتیں جب ہمارے دین کا حصہ بنتی ہے، جب ہمارے بزرگان دین کرتے ہیں، تب آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ خلائی باتیں، جب ذریعہ باشمی کرتا ہے تو کہتے ہیں یار یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ ہوں